السلام علیکم ناظرین، میرا نام سلیم الیاس ہے اور ایک دفعہ آپ پھر دیکھ رہے ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ اسلام آباد کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک نئی پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر مرکزی مسلم لیگ پنجاب جناب چودھری سرور صاحب۔ سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرکزی مسلم لیگ اسلام آباد کے اسٹوڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا جی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ چودھری سرور صدر مرکزی مسلم لیگ پنجاب کون ہے، اس کا کیا تعارف ہے؟ جی، میں نے پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور پھر الحمدللہ ایم اے انگلش، اور اس کے بعد پھر کچھ دینی مدارس میں بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جماعت میں موقع دیا تو جماعت میں اپنے بڑے بڑے علماء اکرام کابرین کی مجالس میں بیٹھنے کا، سیکھنے کا، مختلف کلاسز میں، کورسز میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سیکھنے کا دیا، اور الحمدللہ وہی ہمارا دنیا میں سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جی، کہاں سے آپ کی پیدائش کس علاقے کی ہے، کون سے علاقے سے آپ رہتے ہیں، تھوڑا سا بتائیں تاکہ جو لوگ جس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں وہ اس کے بارے میں ہر چیز جاننا چاہتے ہیں، اور اس دور میں تو جو اس کی نہیں ہوتی وہ بھی وہ جاننا چاہتے ہیں۔ ضلع شیخ پورہ کی شرک پور تحصیل ہے جی، اور اس کے نواب میں ہمارا گاؤں ہے، وہاں میری پیدائش ہوئی۔ پانچویں کلاس تک میں مقامی میں رہا، پھر ہمارے علاقے میں ایک بڑا مطلب موضع ہے بھولے شاہ کے نام سے، وہاں میں نے مڈل کیا، اور میرے بھائی یہاں ہوتے تھے لاہور میں، بیگم کوٹ میں، تو 9th کلاس میں پھر یہاں آ گیا، تو گورنمنٹ ہائی اسکول شادرہ میں نے پھر میٹرک کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے شارٹ اینڈ کورس کیا اور ایک سرکاری محکمے میں جاب شروع کر دی، اور باقی مختلف پھر کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہی میں نے انٹر کیا، وہیں سے پھر میں نے جو ہے وہ بی اے بھی کیا، اور ایم اے کی بھی ساری تیاری جو تھی وہ الحمدللہ میں نے پرائیویٹ کی۔ مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ آپ کی وابستگی کیسی ہوئی، اور مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ آپ کا سیاسی سفر کیا چیزیں دیکھ کے، کس چیز سے زیادہ متاثر ہو کر جو ہے وہ شروع ہوا؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی سیاست کی بیس نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے، اور دوسرا اس کا جو بڑا سلوگن ہے اور وہ شاہکار ہے کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت ہے۔ تو یہ دو چیزوں نے ہمیں جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف جوڑا ہے، اور ہم الحمدللہ اس کو نظریے کی بنیاد پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ میں کھڑے ہیں۔ مرکزی مسلم لیگ کا سادہ سا کیا منشور ہے جس سے عام بندے کی جو زندگی ہے اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے؟ نظریہ پاکستان یا اسلام کی ویژن ہمارا ایک ہی نظام ہے جو آسمانوں سے آیا ہے، اور وہ ہمارا دین ہے، اسلام ہے، نظریہ ہے، عقیدہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہی اللہ ہمیں ہمارے حقوق دے سکتے ہیں، ہمارے لیے ہماری خوشیاں دے سکتے ہیں، ہماری ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں تمام پاکستانیوں کو یہ دعوت دوں گا کہ جب ہمارا عقیدہ ہے ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، تو ہمیں اپنی ضروریات وہ کسی قسم بھی ہوں، ہمیں اپنے ایمان سے وابستہ کرنا چاہیے، نظریے سے وابستہ کرنا چاہیے، اور اس کا بہترین پلیٹ فارم اس وقت پورے ملک میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ لوگوں کو اس بات کا یقین رکھنی چاہیے کہ روزی کا رزاق اللہ ہے، عام سادہ الفاظ میں، تو اس کے لیے بہتر جو پلیٹ فارم ہے وہ مرکزی مسلم لیگ ہے۔ اگر تو آپ لوگوں کی اس نظریے پہ تربیت کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ تو اللہ نے پوری کرنی ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہوا، تو پھر اس کو مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ جڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو پتھر کے اندر بھی کیڑے کو بھی وہ رزق دے رہا ہے۔ جو ہم نے یہ سلوگن دیا ہے نا کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت ہے، ہم اس میں دنیا میں آنے والا وہ آسمانی نظام کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کیسے ہوگی، قرآن مجید کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی آپ کو حکم ہے کہ آپ صاحب مال لوگوں سے مال جمع کریں، اس کی عشر کیفیت ہے، اس کی زکوٰۃ ہے، اس مسلمانوں کے عطیات ہیں، وہ جمع کریں، اور اس کو کہاں خرچ کریں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین۔ تو یہ 8 مصارف یہاں بیان ہوئے ہیں، تو یہ 8 مصارف ہی ہماری پوری زندگی کا ضروریات کا نچوڑ ہے۔ تو اسی پریکٹس کو ہم کافی عرصے سے الحمدللہ یو سی سطح سے لے کر
ہاں جی پورے معاشرے میں، اور یہ جو ڈیزاسٹر ہیں ان میں ہم اس کو آزما رہے ہیں۔ پاکستان مصیبتیں پاپ کسی بینک کا کوئی ڈونیشن نہیں ہوتا، نہ کوئی اس کے پاس سرکاری بجٹ ہوتا ہے۔ ہم وہ اسلام کا بنیادی نظریہ جو ہے جس کے پاس ہے وہ ان پہ خرچ کرے جن کے پاس نہیں ہے، بڑے بڑی رقوم سے لے کر ایک کھانے تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ایک بندے کا کھانا ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے، وہ بسم اللہ کر کے دو بیٹھیں، اللہ ان کو کافی کر دے گا۔ تو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ضروریات اسلام پوری کرے گا، تو اس سے صرف وہ روحانی عقیدہ نہیں ہے، اسلام کی دنیا میں یہ پریکٹس موجود ہے کہ اس راست مدینہ کا قیام صرف ایک عشرے میں، جس میں لوگوں کے گھروں میں 3 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، وہ لوگ صاحب نصاب ہو گئے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں تھا۔ تو ہم اس معیشت کو لانا چاہ رہے ہیں جو معیشت اسلام کی ہے، جس میں سود نہیں ہے، جس میں کرپشن نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا حقوق کا غصب نہیں ہے، مرد کا کیا حق ہے، عورت کا حق ہے، اولاد کی کیا معیشت ملے گی، بیوی کی بیٹی کو بیٹے کو، یہ ایک پورا نظام ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہیں، بہت ساری مذہبی پارٹیاں ہیں، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے اپنے ویژن ہیں، منشور ہیں۔ اگر ہم مسلم لیگ کی بات کریں تو بہت ساری مسلم لیگ ہیں، اگر ہم مذہبی جماعتوں کی بات کریں تو بہت ساری ایسی مذہبی جماعتیں ہیں جو پیور اسلامی نظام سے لے کے خلافت تک کے منشور لے کے ملک کے سیاسی دائرے کے اندر موجود ہیں۔ مرکزی مسلم لیگ کس طرح سے اپنے آپ کو دوسری سیاسی جماعتوں سے منفرد کرتی ہے اپنے ایک رائج اور پریکٹیکل شکل کے اندر، کہ کس طرح سے ایک بندہ جو سیاسی ورکر ہے اس کی زندگی ایک سیاسی تحریک کے اندر گزری ہے، وہ کس طرح سے مرکزی مسلم لیگ کے لیے اپنے لیے اس کو آئیڈیل سمجھے؟ دیکھیے سردار صاحب، میں کسی ایک کو ٹیگ نہیں کروں گا، کیا وہ آج جو کہتی ہیں جماعتیں وہ کرتی ہیں؟ ان کے اور ان کے کارکنان کے درمیان، جن کو وہ کارکن کہتے ہیں، کتنا بڑا گیپ ہے۔ آپ کسی مذہبی لیڈر کی بات کریں، اس کے جو اثاثے ہیں، اس کی جو اساس زندگی ہیں، آپ نے سندھ کا تذکرہ کیا، کیا سندھ میں بسنے والے کارکنان کی وہی زندگی ہے؟ جن آپ سیاسی پارٹی کو آپ نے لیا، آپ ایک لاہور میں شاہی محل ہے، ذرا اس کو گوگل کر کے دیکھیں، ہاں جی، سونے کے پانیوں سے وہاں کام ہوا ہے۔ آپ یہاں سیاسی پارٹیوں کے ہاؤسز ہیں، آپ ذرا ان کو دیکھیں، کیا ان کے کارکن ایسی زندگی میں رکھتے ہیں؟ میں دکھ سے کہنا چاہ رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے جی، یہ باتیں ہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی صدر چودھری خالد مسعود سندھو صاحب کا نارووال سے تعلق ہے، پیشے کے اعتبار سے وہ ایڈوکیٹ ہیں، اب ماشاءاللہ وہ سینئر نائب صدر جو ہیں وہ سپریم کورٹ بار اس موقف ہیں۔ جائیں دیکھیں، چھوٹا سا ان کا گاؤں، چھوٹی سی زراعت ہے، اور سارا وکالت کر کے پیشہ کرتا ہے، ہاں جی، سادہ سی گاڑی اس کے پاس۔ یہ جو قیادت میں سلوگن بازی اور کردار، اس کے علاوہ ان کے اثاثے، ان کی دولتیں، صرف یہ نہیں کہ کارکنان میں ان کے درمیان میں تفریق ہے، پاکستان میں بھی ان کی تفریق ہے۔ پاکستان کنگلا ہے، ان کے دیکھیں کتنے خربوں کی ان کے اثاثے ہیں، ایک ایک کا نام لے لیں آپ، ہاں جی۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پچھلے جی جو آتا ہے وہ جی ہم معیشت کو سہارا دے رہے ہیں، قرضوں میں ڈوب گیا، پاکستان دیوالی ہو جا رہا ہے، اور 60 سالوں سے تو تم انجوائے کر رہے ہو، اس کو دیوالیہ کیا کس نے؟ پاکستان دیوالیہ ہوا ہے، تمہارے خربوں ڈالروں، 10 ملکوں میں تمہارے خربوں ڈالروں کے کاروبار اور بزنس ہے۔ یہ جو شعبدہ بازی ہے نا، ملک کی سیاست اس پہ چل رہی ہے۔ میں آپ کو پھر ایک بار عرض کروں گا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نظریہ کا ویژن لے کر آئی ہے، خدمت کا ویژن لے کر آئی ہے۔ ہم الحمدللہ علاقوں سے ڈونرز کھڑے کرتے ہیں، ہمارے کارکنان ایسے سب سروس سے بات کرتے ہیں۔ آپ کے محلے میں بندہ ہے جس کے پاس آج کھانا نہیں ہے، آپ کے محلے میں ایسی ایک بوڑھی خاتون ہے جس کے پاس دوائی نہیں ہے، تو ہم الحمدللہ یہ انبیاء کی سیاست کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے اس شعبدہ بازی کی جو اس وقت وہ مذہبی لوگ کریں یا سیاست کریں، اس کا صرف الفاظ کے سوا فیلڈ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، آپ پنجاب کے صدر ہیں، اور پنجاب ملک کا اس وقت سب سے بڑا صوبہ ہے، آبادی کے اعتبار سے بھی، وسائل کے اعتبار سے بھی، اور سیٹوں کے اعتبار سے بھی، اور اب تک تقریباً یہی ریت رہی ہے کہ جو پنجاب سے جیتا وہ پاکستان سے جیتا، جس کی پنجاب میں حکومت رہی اس کی پورے پاکستان میں حکومت رہی۔ تو پنجاب کے عام شہریوں کو صحت، تعلیم، مہنگائی، روزگار کے بہت سارے مسائل کا اب بھی سامنا ہے، تو ان کا آپ کے پاس کیا منشور ہے، کیسے اس کو حل کریں گے؟ آپ دیکھیں گے تو اسلام آباد میں ہمارے میڈیکل کلینک جو ہیں وہ ماشاءاللہ ہم ہر یوسی محلے میں کھول رہے جا رہے ہیں، اسی طرح باقی ضلع میں
یہ آپ نے یہاں میڈیا کا اتنا بڑا IT سینٹر بنایا ہے، ہم یوتھ کو اسکل دینے چاہ رہے ہیں. اسی طرح ہم نے ہیلتھ کے ادارے بنانے چاہ رہے ہیں، تعلیم دینے چاہ رہے ہیں، ایجوکیشنل ووکیشنل ہمارا ایک پورا سیٹ اپ ہے جس کو ہم الحمدللہ پورے ملک میں آپ دیکھیں، کراچی میں، سندھ میں ہمارے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، ہماری یونیورسٹیاں ہیں، ہمارے اسکول اور کالجز ہیں. ہم قوم کو ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے سیٹوں لینے کی اور اسمبلیوں میں جانے کی. ہم قوم کو اس استحصال کے اور ظلمت کے نظام سے جو ہے نا جی وہ نجات دلانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم عملی طور پر جو حکومتوں میں آ کے کرنا ہے، ہم بغیر حکومت کے الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو محبت دے رہے ہیں، اعتماد دے رہے ہیں، ان کو ان کی حیثیت یاد کروا رہے ہیں، اور اس کے مطابق الحمدللہ ہم لوگوں کو لے کر چلتے ہیں. ہم جو ریلیف دے سکتے ہیں ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہمارے پاس بجٹ آئیں گے تو پھر یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو بجٹ اوپر سے چلتا ہے تو نیچے آتے ہوئے 65% تو وہ سارے بڑوں کی کمیشن بن جاتی ہے، اور جو حلال کا ہوگا وہ 35% خرچ کرے گا، جبکہ وہ 30% بھی خرچ نہیں ہوتا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سارے نظام کو اس سانچے میں ڈالیں گے جو پاکستان کا آئین ہے اور جو پاکستان کا نظریہ ہے. اچھا، میرا ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ پنجاب کے اندر آپ کی جو تنظیم سازی چلی ہے وہ کس طرح سے ہے، اور اب آپ کے ہاں انٹرا پارٹی الیکشن کا پورا ایک سسٹم چل رہا ہے، بلکہ پورے پنجاب کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں چل رہا ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہے، کیوں اس کی ضرورت پیش آئی ہے؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا جو ہم نے تنظیمی سٹرکچر بنایا ہے، اوپر صدر ہے، اس کے بعد ان کے ساتھ مرکزی مختلف شعبہ زندگی جیسے ٹیچر ہیں، جیسے وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، کسان ہیں، لیبر ہیں، ہم نے ان شعبہ جات میں تقسیم کیا. پھر ہم نے صوبائی نظم بنایا، صوبائی کے بعد ڈویژنل ہے، ڈویژن کے بعد ڈسٹرکٹ ہے، تحصیل ہے، PPs ہیں، UC ہیں. تو اس پورے نظم میں ہم الحمدللہ جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو منظم کر رہے ہیں، ان کے عہدیدار بنا رہے ہیں. ابھی تک جو ہم نے کام کیا ہے، چونکہ کام کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اس کو ہم نے اپنی باہمی مشاورت سے نامزدگیوں پہ رکھا ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ بہت ماشاءاللہ کارکنان آ گئے ہیں. ہم نے پچھلے سال رکنیت سازی کی تھی، ہماری توقع سے زیادہ الحمدللہ ہمیں عوام نے رسپانس دیا. اب ہم جو صحیح اسلامی حقیقی جمہوری ایک حق ہے ہمارے ووٹر کا، جس کا استحصال ہوتا ہے، سوگن لگتا ہے ووٹ کو عزت دو. اور ہوتا کیا ہے، الیکشن کی رات کو جا کر بندوں کو ذرا مالی بنا جاتا ہے کہ ہاں جی 3000 5000 10 روپے پر ہیڈ لو فیملی سے اور ہمیں ووٹ دو. یہ کوئی ووٹ کی عزت نہیں ہے، ووٹ ضمیر کی آواز ہے. ہم الحمدللہ لوگوں کو عام دعوت دے رہے ہیں جی کہ ہماری رکنیت سازی کریں. جو ہماری رکنیت سازی کرے گا اس کو 2 حق ہم دے رہے ہیں، ایک اس کو ووٹر کا اور دوسرا امیدوار کا. ہم عام اعلان کرتے ہیں کہ جو ہم فی الحال صدر کا الیکشن کر رہے ہیں، صدر کے ساتھ پینل بنا رہے ہیں، جس طرح اس کی وہاں ضرورت ہے، یوتھ کا بن جائے، کسی اور شعبے کا بن جائے، لیڈی بن جائے، تو وہ ایک پینل بنے گا. ووٹ جو کاسٹ ہوگا وہ صدر کو ہوگا. پینل 2 بن جائے، 3 بن جائے، زیادہ بن جائے، اور پھر جب وہ الیکشن ہو جائے گا تو اس میں ہم نے ہار جیت کا کنسیپٹ نہیں رکھا. جو پہلے درجے پہ آئیں گے، جس کو ہم عام زبان میں جیتا کہتے ہیں، وہ صدر ہوگا. جس سے کم ووٹ ہوں گے وہ سینئر نائب صدر ہوگا، اور جس کے اس سے کم ہوں گے وہ نائب صدر ہوگا. تو یہ پورا پینل جو ہیں وہ جیتیں گے. ان سب پینلوں کی یہی کیفیت ہوگی، اور پھر وہ آگے باہمی مشاورت سے اپنا اگلا جو ہے وہ ڈھانچہ بنائیں گے، اور وہاں ایک مسلم لیگ ہاؤس بنائیں گے، اور جو میں نے عرض کیا نظریے پہ اور خدمت پہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے. جی، آخری ایک مختصر سا جواب دیتے ہیں. ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا کیا پروسیس ہے، کس طرح سے وہ پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں؟ ہمارا کوئی لبا جوڑا پروسیس نہیں، چند باتوں کے ایک فارم ہے رکنیت سازی، وہ ہماری مطلب سوشل میڈیا پہ بھی دستیاب ہے. ہماری یونین کونسل کے ہمارے جو دفاتر ہیں وہاں بھی موجود ہے، وہ لیں اور اس کو فل کریں. یہ تو ایک عزم ہوتا ہے کہ بھائی مجھے آپ کا مشن پسند آ رہا ہے. وہ دو نکاتی ہے اصولی طور پہ نا، کہ نظریے کی سیاست اور خدمت کی سیاست. ہاں جی، اخلاق کے ساتھ اور وقار کے ساتھ، کوئی گالی نہیں ہوگی، گلوچ نہیں ہوگا. یہ الیکشن میں ہم کہہ رہے ہیں کارکنوں کو، بھائی کسی کے ہاتھ جیت نہیں ہے.
کوئی زندہ باد مردہ باد نہیں ہے، کوئی فلاں نہیں ہے بھائی، یہ ہم ایک پریکٹس کر رہے ہیں اور اسی کو ہم نے انشاء اللہ اوپر لے کر چل رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم تو بالکل عوام میں ہیں، عوام میں رہتے ہیں، وہی ہمارے دفتر ہیں، وہی ہمارے فارم ہیں، وہی ہماری باز ہے، جو چاہے ہمارا رکن بنے، جو چاہے رکن بننے کے بعد ووٹر تو وہ بن جائے گا، اگر وہ بننا چاہتا ہے امیدوار تو بنے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت اچھا لگا۔ یہ تھے چودھری سرور صاحب، صدر پنجاب مرکزی مسلم لیگ پنجاب۔ انٹرا پارٹی الیکشن اور مرکزی مسلم لیگ کے ویژن کے حوالے سے ان کے ساتھ ہم نے مختصر سی گفتگو کی۔ امید ہے یہ جب دوبارہ ہمارے پاس اسلام آباد آئیں گے تو ہم مزید موضوعات کے اوپر مزید تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔